اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حضرت ابو حنیفہ عطا بن یسار سے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ جب نماز کے وقت صفیں جو درست کرتے ہیں، جو لوگ صفوں کی درستگی کرتے ہیں، صفوں کو مکمل کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو صفوں کی درستگی کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ جو صف درست نہیں کرتا اور صف میں خلا رہتا ہے تو اس میں شیطان آ جاتا ہے۔ تو جب صفوں کی جو درستگی کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب صف بنائی جائے نماز کے لیے تو ان کو درست کیا جائے، کندھے سے کندھا ملا کر اس کو صحیح طریقے سے اس کی درستگی کی جائے۔ پھر جب بندہ اس کو درست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو صفوں کو جوڑتے ہیں، درمیان میں فاصلہ اور خلا پیدا نہیں ہونے دیتے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ عطا سے وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام کی جماعتوں میں حاضر رہا تو یہ اس کے لیے دو برات نامے ہیں، ایک برات نامہ نفاق سے اور دوسرا برات نامہ شرک سے۔ فجر و عشاء کی نماز نیند اور سستی کی وجہ سے مشکل ہوتی ہے۔ جو آدمی سستی اور کاہلی کو ترک کر کے ان دو نمازوں میں اپنی شرکت کو یقینی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منافقت اور شرک سے بری فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ عطا سے وہ ابن عباس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اور عشاء کی نمازوں کی جماعتوں میں 40 دن برابر تک شریک ہوتا رہا، اس کے لیے نفاق اور شرک سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ جو بندہ 40 دن تک، اس کے لیے دو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ایک تو اس کو نفاق سے بری کر دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ دوسرا شرک سے اس کی برات لکھ دی جاتی ہے۔ 40 دن کی قید اس لیے لگائی کہ اتنے دنوں میں عام آدمی کی عادت بن جاتی ہے، اتنے دنوں میں آدمی کی عادت نماز کی پکی ہو جاتی ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پھر آدمی اس عادت کو ترک نہیں کرتا۔ حضرت ابو حنیفہ حماد سے وہ ابراہیم سے وہ شعبی سے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز صبح اور نماز شام میں حاضر ہونے کی اجازت دی تو ایک شخص بولا، تو اب تو لوگ اس کو مکر و فریب کا ایک جال بنا لیں گے۔ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم یہ کہتے ہو۔ اس میں جو ہے کہ عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ طریقہ یہ ہے کہ جب جو مرد ہیں وہ آگے ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے بچے، پھر اس کے پیچھے عورتیں۔
تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ آپ نے جب دیکھا کہ اس سے فتنہ پھیلتا ہے، فتنہ بڑھ رہا ہے، تو فتنہ پھیلنے کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے آپ نے منع فرما دیا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جا کر اس کی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے نمازیں مسجد میں پڑھی ہیں، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پڑھی ہیں، تو آج سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس فتنے کو آپ دیکھتے ہیں، تو اگر یہ فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو آپ بھی منع فرما دیتے، تو لہذا عورت کا مسجد میں جانا منع ہے۔ تو جو بندہ نماز عشاء کی پابندی کرتا ہے اور فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک تو منافقت سے بری کر دیا جاتا ہے، دوسرا شرک سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وعشرات بلاد كل معلوم لك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يا حي يا قيوم۔ یا اللہ جو تفریح اپنے فضل اپنے کرم سے قبول مقبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے چلے گئے، سب کی بخشش مغفرت فرما۔ ہم جو زندہ ہیں ہم سب کو زندگی اسلام پر، موت ایمان پر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں، مال جان میں، عزت میں برکتیں عطا فرما۔ آنے والی پریشانیوں، مصیبتوں، تفکرات، فتنوں، گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا رب ذوالجلال جتنے مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں، حاضرین میں سے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی خیر ہوا، اپنے نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت عطا فرما، برے لوگوں کی صحبت اور سنگت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہم سب کو زندگیاں بسر کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنا ذکر آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔